کر رکوع نمبر 12 تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ فَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ فَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. یہ سورہ البقرہ کے 4 رکوع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں جو کہ آیت نمبر 72 سے لے کر آیت نمبر 103 تک یہ 4 رکوع ہیں. اس سے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر چلا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ٹالنے پس پل ڈالنے اور اس میں ہیلے بہانے کرنے میں یہ لوگ جو ہے کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے. اس سے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ ایک موقع پر انہیں ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور اس میں انہوں نے طرح طرح کی نیم نیک نکالی کہ وہ گائے قومت کتنی ہو اس کا رنگ کیسا ہو, اس کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے,
ہر بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر واضح کر دی گئی. تو اس کے بعد یہ بتایا تھا کہ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ کہ انہوں نے اس گائے کو ذبح کر تو دیا لیکن وہ ایسا کرنے والے معلوم نہ ہوتے. تو بنی اسرائیل ایک عرصے سے مصر میں آباد تھے، مصر میں وہ غلامی کی کیفیت میں تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے توریت عطا کرنے کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا تو ان کے جانے کے بعد ان کے پیچھے سامری نے ایک بچڑا بنا کر اس کی پوجا کروائی تھی لوگوں سے، اور پھر بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو اللہ کے حکم سے قتل کیا گیا تھا تاکہ یہ شرپسند عناصر آگے کوئی فتنہ نہ کھڑا کر سکے. تو لیکن یہ گائے کے ذبح کرنے میں جو انہوں نے کچھ ڈھیل حجت کی، اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ ابھی بھی گائے کی عقیدت محبت یہ جو ہے ان کے دلوں میں موجود تھی. تو بہرحال وہ مجبور ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسی ہی گائے ذبح کرائی کہ جس سے وہ کچھ عقیدت بھی شاید دل میں رکھتے ہوں کہ جو بالکل جوان، نہ بوڑھی ہے، نہ کھیتوں میں ہل چلانے والی ہے، نہ اس سے کوئی کام دیا جاتا ہے، اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت نظر آتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جو میں نے یہ آیت تلاوت کی تھی، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور ایک دوسرے پر اس کا الزام لگانے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جس چیز کو یعنی جرم کو تم چھپانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ اسے واضح کرنا چاہتا تھا، سب کے سامنے لانا چاہتا تھا. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے یہ حکم دیا کہ اس کے کچھ ٹکڑے سے گوشت کے اس گائے کے اس مقتول کی لاش کو جو ہے مارا جائے، اس کو جو ہے وہ ٹکڑا مارا جائے. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، فرمایا کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم ہوش اور سمجھ سے کام لو. تو یہ جو گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو یہاں یہ بتایا گیا کہ قتل ہوا بنی اسرائیل میں، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، لوگ اس کو چھپانا چاہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس قاتل کے سامنے لانے کا یہ ایک سبب بنایا کہ ان سے گائے ذبح کروائی گئی، اور اللہ نے حکم دیا کہ اس گائے کے گوشت کے ایک ٹکڑے سے لاش کو جو ہے مارا جائے، اس کو ٹچ کیا جائے. تو اس سے وہ مقتول نے جو ہے اللہ کی قدرت سے اپنے قاتل کا نام بتا دیا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا. تو ایک تو اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو ہے لوگوں کے سامنے بات سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. ویسے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو مر جائے پھر وہ قیامت کے دن ہی دوبارہ اٹھے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بعض مواقع پر بعض مردوں کو زندہ بھی کیا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی قانون کا پابند یا محتاج نہیں ہے. قانون جس کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے وہ انسانوں کے لیے ہے، مخلوق کے لیے ہے، وہ ان کے آگے مجبور ہیں، اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو معاملات ہیں ان میں معجزات ہیں. معجزہ جو ہے وہ عام قانون سے ہٹ کے ہوتا ہے، معمول نہیں ہوتا ہے، اور صرف نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے. اور یا پھر اس طرح کے معاملات جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کو اپنی قدرت سے واضح کیا کہ اللہ کی قدرت ہر چیز پر فوقیت رکھتی ہے، اس کی طاقت جو ہے وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ بھی بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اللہ کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بڑا انتظام کرنا پڑے، بلکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے
مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اس کا ایک حکم ہوگا اور قیامت کے دن سب کے سب زندہ ہو جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے حساب کتاب کے لیے۔ تو فرمایا کہ یہ اس واقعے کا سبب ہوا ایک قتل جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے واضح کر دیا۔ پھر فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہوتے گئے۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا، وہ لوگ بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نضیر، 3 بڑے قبائل ان کے آباد تھے مدینے میں، اور یہ لوگ دوسرے لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نسلی اور خاندانی طور سے برتر اور اعلیٰ ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، ہم جو بھی کریں ہم جنت میں جائیں گے۔ تو مدینے میں نازل ہونے والی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ان دعووں کو بھی بیان کیا ہے، ان کی بھرپور تردید بھی کی ہے کہ جب تک تم اللہ کے نازل کردہ احکامات کو نہ مانو، اللہ کو اکیلا مان کر خالص اس کی بندگی اختیار نہ کرو اور اس کے بھیجے ہوئے نبی اور اس کی نازل کردہ کتاب پر ایمان نہ لاؤ، تو یہ تمہارے دعوے جو ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے ہیں۔ اور جن آباء و اجداد کے اوپر تم فخر کرتے ہو، جن کے حسب نسب سے ہونے کا تمہیں تفاخر ہے کہ ہم فلاں کی اولاد ہیں، فلاں ہمارے آباء و اجداد گزرے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے جواب میں شکر گزاری اور اللہ کے آگے عاجزی کا رویہ اختیار کرنے کے بجائے اللہ کے احکامات سے بغاوت اور سرکشی، یہ ان کا مسلسل رویہ رہی ہے، اور اسی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ دنیا کی امامت کا منصب لے کر اب عربوں کو، بنی اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی رہنمائی کے منصب کے اوپر فائز کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے آخری نبی کے طور پہ مبعوث فرما کر دنیا کی رہنمائی اور ہدایت کی ذمہ داری جو ہے ان کے اوپر ڈالی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے دل سخت ہوتے گئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پتھر کی طرح سخت، أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، یا پھر سختی میں پتھروں سے بھی زیادہ جو ہے سخت ہو گئے، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کی نعمتوں سے تمہارے دل میں عاجزی اور شکر گزاری کا رویہ پیدا ہوتا، تم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے والے اور اللہ کے عاجز بندے بنتے۔ اس احساس نے تمہیں سخت دلی میں مبتلا کر دیا کہ ہم جو کچھ بھی کریں ہم بخشے بخشائے، حسب نسب کی بنا پر تم نے نجات کا دار و مدار قرار دے دیا۔ فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، حالانکہ پتھروں میں سے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ جن میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ پہاڑوں میں ہم آپ جانتے ہیں کتنے چشمے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پتھروں میں سے پانی نکال دیتا۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور پتھروں میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پھٹتے ہیں فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان میں سے پانی بہنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور فرمایا کہ بعض پتھر اللہ کے خوف سے جو ہے وہ گر بھی پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ تو بتایا کہ تمہارے دلوں میں اللہ کی آیات کو سن کر نرمی آنی چاہیے۔ اللہ کا کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہا ہے یہ ان کی اپنی بات نہیں ہے، یہ انسانیت کی رہنمائی کا پیغام ہے، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دل جو ہے اللہ کی آیات سن کر نرم ہو جاتے ہیں۔ سورہ انفال میں غالباً یہ آیت ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے سامنے جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے اور ان کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ کے آگے عاجزی
کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے رویے میں مزید آگے بڑھنے والے بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کے کسی بھی فرما بردار بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے وہ جھک جائے، وہ یہ نہ دیکھے کہ یہ بات جو ہے یہ مجھ سے مرتبے میں بڑا کہہ رہا ہے یا چھوٹا کہہ رہا ہے۔ مرتبہ وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ دنیا میں کسی کو اپنے مقام و مرتبے کا کوئی ذوم یا کوئی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو آج بھی پسند ہے۔ فرمایا فتطمعون یؤمنوا لکم، کہ اے ایمان والو، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا یہ خیال ہے، تمہاری یہ امید ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے اس تعلیم پر جس پر تم ایمان لائے ہو؟ حالانکہ وقد کان فریق منہم، ان میں سے ایک فریق کا حال تو یہ ہے کہ یسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اور سمجھنے بوجھنے کے بعد پھر اس میں تحریف کرتے ہیں، بدلتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے خیال میں ہماری مرضی اور ہماری منشا کے مطابق نہیں ہے، ان کو دین بھی وہی چاہیے جو ان کی مرضی کے مطابق ہو۔ تو فرمایا کہ ان کا رویہ یہ، ان سے تم زیادہ توقع نہ رکھنا کہ یہ ایمان لائیں گے اور اللہ کے دین کے راستے میں تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کریں گے۔ ان کی طرف تمہاری نظر نہیں ہونی چاہیے، تمہاری نظر اللہ کے دین کے راستے میں جد و جہد اور اس کو دنیا پر غالب کرنے پر ہونی چاہیے۔ یہ نہ دیکھو کہ کون آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا ہے۔ فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ان کا یہ حال ہے یہودیوں کا۔ ان میں سے بعض کا طرز عمل اللہ نے بتایا کہ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں قالوا آمنا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے اکیلے میں ملتے ہیں قالوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ کیا تم ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تمہارے اوپر ظاہر کی ہیں، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ یہ تمہارے رب کے پاس اس بنا پر جھگڑا کریں کہ دیکھو یہ حق جانتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، جن کی خبریں ہمارے انبیاء دیتے رہے ہیں۔ تو تم جب یہ باتیں ان کو بتاتے ہو کہ ہاں جی یہ علامات اور یہ نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، یہ باتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، تو وہ ان کو منع کرتے تھے کہ ایسا نہ کرو، ورنہ یہ اللہ کے پاس تمہارے خلاف جو ہے دلیل بنا کر اس کو پیش کریں گے کہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے حق سے انکاری بنے ہوئے تھے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ ایسی باتیں نہ کرو، اپنے راز جو ہے وہ ان کے اوپر ظاہر نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا اولا یعلمون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے ہیں ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور وہ کچھ بھی جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ کوئی چیز بھی اللہ کے لیے تو پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں ہے، تو یہ نہ بتائیں نہ ظاہر کریں، لیکن بہرحال وہ چیز جو حقیقت ہے حقیقت ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، فرمایا کہ ان میں سے بعض امی ہیں، لا يعلمون الکتاب، جو کہ کتاب کو نہیں جانتے، انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا، انہیں نہیں پتا کہ توریت میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ نے کیا حکم دیا ہے، وہ کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر صرف ان کی خواہشات ہیں، توقعات ہیں، یہ خوش فہمیاں ہیں کہ ہم چونکہ ایک اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور انبیاء کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس بنا پر ہم بالکل صحیح ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں، ہم جو بھی کریں اللہ ہماری پکڑ نہیں کرے گا۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ محض ظن و گمان سے کام لیتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان اہل کتاب میں سے بعض امی ہیں۔ امی کا مطلب ہوتا ہے جو پڑھنا لکھنا نہ جانتے ہو، سیدھا اور صاف یہی مطلب ہے۔ بعض لوگ جو خاص طور سے منکرین حدیث کے جو بعض گروہ ہیں،
وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ایک عیب ہے لکھنا پڑھنا نہ جاننا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ ان کو لکھنا پڑھنا ہی نہ آتا ہو۔ جب ان کو یہ بتایا جائے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ نبی امی ہیں، لکھنے پڑھنے سے ناواقف ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ امی کا مطلب ہوتا ہے جو بنی اسرائیل سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ عام عربوں کو امی کہتے تھے، اور یہ جو ہے امی کا مطلب ہے کہ جو بنی اسماعیل سے تعلق نہ رکھتا ہو، بنی اسرائیل سے تعلق نہ رکھتا ہو، اس کو جو ہے امی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 78 سورہ البقرہ کی، یہ ان کے اس فریب کا بالکل ابطال کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کا ذکر کرتے ہوئے ان کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ ان میں سے بعض امی ہیں، اور کس بنا پر ہیں کہ لا یعلمون الکتاب، انہیں کتاب کی تعلیمات کا کچھ بھی علم نہیں ہے، پڑھنا لکھنا جانتے نہیں ہیں، بس جو مولویوں سے سنا، جو انہوں نے اپنے علماء کے بیانات میں سن لیا، اسی کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں، اسی کے پیچھے چلتے ہیں، قومی تفاخر میں مبتلا ہیں کہ بھئی ہم بخشے بخشائے ہیں، جو بھی کریں ہم سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے احکامات۔ یہ ان کے علماء کا حال بیان کیا جا رہا ہے، جو ان کے پیر اور مولوی تھے، شیخ التورات شیخ الانجیل جو بنے ہوئے تھے، اللہ کی کتاب کے مطابق لوگوں کی رہنمائی وہ نہیں کرتے تھے، اللہ کے احکامات کو چھپانے والے، دنیاوی مال و متاع سمیٹنے والے بنے ہوئے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ ایمان والو یہ جو مولوی اور پیر ہیں ان کی اکثریت لوگوں کا مال بھی باطل طریقے سے کھاتی ہے اور ان کو اللہ کے راستے سے بھی روکتی ہے۔ تو یہی حال کم و بیش آج امت کے علماء کا ہے، جو کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کے عالم ہیں، تو یہ بھی قرآن و حدیث کی باتوں کو پس پش ڈال کر اپنے مولویوں کے فتووں اور انہی کی لکھی ہوئی تحریروں کے اوپر ہی چلتے ہیں کہ بھائی ہمارے عالم نے فتویٰ دے دیا ہے۔ ان کے علماء کہتے ہیں کہ قرآن خود پڑھ کے عمل نہ کرو، عالم سے پوچھو، عالم بتائے گا کہ قرآن کی اس بات کا کیا مطلب ہے، یا کیا جو ہے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ لوگ بھی جو آج امت کی اکثریت ہے وہ سمجھیں کہ امی ہی بنی ہوئی ہے، ان کو یہ بھروسہ تھا کہ ہم اعلیٰ خاندان اور اعلیٰ حسب نسب کے باعث جنت میں جائیں گے، بڑے بڑے انبیاء ہمارے آباء و اجداد میں گزرے ہیں، اور آج کی امت کے ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت میں ہونے کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے، ہم جو بھی کریں ہم جنتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بخشوائیں گے۔ حالانکہ صحیح مسلم کی حدیث میں واضح آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اس حال میں مرے ہوں گے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے۔ بنیادی چیز یہ ہے، ایمان شرک سے پاک ہونا چاہیے۔ آج شرک کی بری طرح سے ملاوٹ ہے امت کے تمام فرقوں میں، چاہے وہ دیوبندی کہلانے والے ہوں، بریلوی کہلانے والے ہوں، اہل حدیث کہلانے والے ہوں، یا جتنے بھی فرقے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے والی قبر میں زندہ مانتے ہیں، کہتے ہیں درود و سلام ان کے پاس پیش ہوتا، اللہ کی آیات کا کھلا انکار، اور اللہ کے بندوں کو جو مر چکے ہیں ان میں سے کسی کو داتا، کسی کو دستگیر، کسی کو مشکل کشا اور غوث کہتے ہیں، حاجت روا کہتے ہیں، مزاروں پہ جا کے رکوع و سجدے کرتے ہیں، وہاں منتیں مانتے ہیں، اور خیال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی بنا پر ہم بخشے جائیں گے۔
تو جس طرح سے اہل کتاب کے علماء کا حال تھا، آج اس امت کے علماء کی جو کثیر تعداد ہے، اکثریت ہے، وہ انہی کے نقش قدم پہ چل رہی ہے، اور جس طرح سے ان کے عوام کا حال تھا بنی اسرائیل کے، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم محض کسی سے تعلق کی بنا پہ جنت میں چلے جائیں گے، وہی صورتحال آج اس امت کے لوگوں کی ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے احکامات لکھتے ہیں، باتیں لکھتے ہیں، فتوے لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کا کچھ قلیل مال حاصل کر لیں۔ تو یہ جو کچھ ہوتا ہے، دین سے انحراف ہوتا ہے، علماء اور مشائخ دیندار بننے کے بجائے دنیا دار بن جاتے ہیں، تو اس کا محرک دنیا ہی ہوتی ہے کہ یہاں عیش و آرام ہمیں میسر ہو، ہم مال و دولت کما لیں دین کے ذریعے سے، لوگوں کی جیبوں سے چندے اور نذرانے ہم وصول کر لیں۔ فرمایا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو تباہی اور بربادی کا باعث بننے والا ہے وہ سارا نوشتہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، جو احکامات، جو فتوے انہوں نے خود گھڑے ہیں دین کے خلاف، وویل لہم مما یکسبون، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب ان کے لیے قیامت کے دن رسوائی اور تباہی کا باعث ہوگا۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، اور کہتے یہ ہیں کہ جہنم کی آگ ہمیں نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ یہ اہل کتاب کا دعویٰ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، یہودیوں کا، عیسائیوں کا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، جنت ہمارے لیے بنی ہے، اور اگر کوئی ہمارا بڑا گناہگار کوئی ہوا، بہت ہی پاپی ہوا، وہ جہنم میں چلا گیا تو وہ بھی کچھ دن کی بات ہوگی، اس کے بعد پھر وہ جنت میں جو ہے وہ آ جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہیں کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا کہ تم جو کچھ بھی کرتے رہو جنت تمہارے نام الاٹ ہے، لکھی ہوئی ہے۔ ہم تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر کے تم وہ باتیں کر رہے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے، بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی جواز کے تم اللہ کی طرف یہ باتیں منسوخ کر رہے ہو کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور اللہ ہمیں جنت میں ضرور ہی داخل کرے گا۔ تو فرمایا ایسی بات نہیں ہے، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جو برے کام کرے گا، گناہوں بھری زندگی گزارے گا، اللہ کے احکامات کی اسے پرواہ نہیں ہوگی اور اس کے گناہ اسے گھیر لیں گے، تو فرمایا کہ ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی حسب نسب کی بنا پر کسی کو نہیں بخشے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور رہے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ اختیار کیے۔ اللہ پر ایمان یہ کہ اللہ ہی اکیلا داتا ہے، وہی اکیلا ہمارا دستگیر اور غوث ہے، وہی اکیلا مشکل کشا اور حاجت روا ہے، وہی زندگی اور موت دینے والا، نفع نقصان دینے والا، ہر قسم کی طاقت و قوت کا مالک وہ اکیلا ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں، خالص اللہ کی بندگی کرنے والے اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے، مجرد ایمان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، چاہے وہ معاشرت کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ کاروبار کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ صلح اور جنگ کے سلسلے میں ہو، ہر معاملے میں اللہ کے حکم کی پیروی کرنے والے، تو ایسے لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا، لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ وہ احکامات ہیں جن کی پابندی کا عہد جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، بنیادی احکامات۔ سب سے پہلا جو نقطہ ہے اس میں وہ خالص اللہ کی بندگی ہے،
اس کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اگر اللہ کی عبادت میں ملاوٹ ہے شرک کی تو پھر نماز بھی بیکار، روزہ بھی بیکار، ہر چیز بیکار۔ تو پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ والدین کا حق اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بتایا ہے کہ وہ بچپن سے پال پوس کر، خیال رکھ کر، تکلیفیں اٹھا کر اولاد کو بڑا کرتے ہیں، اس کی ضروریات پورے کرتے ہیں۔ تو اولاد کو بھی چاہیے کہ بڑے ہونے کے بعد ان کی خدمت کرے، ان کو ستائے نہ، ان کی عزت اور ان کا احترام کرے۔ اس کی تاکید اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے فوراً بعد کی، فرمایا کہ والیتامیٰ وذی القربیٰ، اور قرابت داروں